اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں میں فرمایا، آیت نمبر 42، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ جن لوگوں کو برزخی زندگی سمجھ میں نہیں آتی ان کو اللہ نے سمجھایا ہے ایک مثال سے۔ اللہ کہتے ہیں جب تم سوتے ہو، نیند میں جاتے ہو، تو تمہارا اس دنیا سے کنیکشن ختم، اس میں بھی اللہ تمہاری روح کو قبض کرتا ہے۔ کون کرتا ہے روح کو قبض؟ یہ تو سائنسدانوں نے سو کے دیکھ لیا تو ایمان لے آئے، نہیں دیکھا ہوتا تو سائنس نیند کو بھی نہیں کبھی مانتی کہ یہ بھی کوئی چیز ہے۔ ہم تو جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کو ایکسپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اب مر کے کسی نے دیکھا نہیں ہے اس لیے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جیسے نیند میں تمہاری روح اللہ قبض کر لیتا ہے، تو ایسے ہی سوتے میں بھی تمہاری روح قبض ہوتی ہے۔ نہ نیند میں فنا ہوتے ہو نہ موت کے بعد فنا ہوتے ہو، سارا کھیل کس کا ہے؟ روح کا کھیل ہے یہ۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جب نیند میں تمہاری روح اللہ کھینچ لیتا ہے تو جس کو زندہ کرنا ہوتا ہے دوبارہ روح لوٹا دیتا ہے، مڑ جاتے ہیں۔ جس کو موت دینی ہوتی ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے۔ کتنے لوگ سوتے میں مر جاتے ہیں نا، اس کی روح کو کھینچ لیتا ہے۔ تو یہ روح ہے، اور روح کو سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ آپ کو پتا ہے کچھ چیزوں کو ایکسپلین کیا جا ہی نہیں سکتا، وہاں انسان ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ جیسے آپ دماغ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سائنسدان یہ کہتے ہیں پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ دماغ کو آپ سمجھیں گے دماغ سے ہی، تو اس کے لیے کوئی آپ کے دماغ سے اوپر کا دماغ ہوگا جو آپ کے دماغ کو پڑھے گا، پھر آپ سمجھ پائیں گے۔ اور اوپر کا دماغ، اوپر سے مراد ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کسی کا مینٹل لیول ہوگا تو وہ سمجھے گا، وہ اللہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ ہم تو سوچیں گے اسی دماغ سے سوچیں گے نا، اور اس دماغ کی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے وہ دماغ بڑھ نہیں سکتا، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ سمجھتا ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح سے روح کا بالکلیہ سمجھنا یہ کسی کے لیے ممکن ہے ہی نہیں، اور روح ہی حیات ہے، لہذا حیات کو حقیقی معنی میں سائنس ایکسپلین کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے اس کو دو لفظوں میں ایکسپلین کر دیا کہ اللہ کی کلمہ کن کی طاقت سے جو انسان میں زندگی پیدا ہوتی ہے اس زندگی کا نام کیا ہے؟ حیات ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اسی سے یہ بھی پتا چل گیا کہ جناب، اب پھر وہی اختلافی مسئلے آ جاتے ہیں، ہم آ گئے تو ایک منٹ نمٹانے دو نا، یہ بھی اجماعی مسئلہ ہے نا حضرت عیسیٰ کی حیات۔ جناب پروفیسر غامدی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا، ورافعک الیہ، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ تو غامدی صاحب کہتے ہیں دیکھو، وفات دوں گا کا مطلب تو موت دینا ہوتا ہے، اس کا مطلب اللہ نے عیسیٰ کو موت دی ہے۔ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ وفات کا اصل مطلب عربی میں موت نہیں ہوتا۔ موت کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا تو ہے لیکن اس کا اصل مقصد موت نہیں ہے۔ اگر موت ہوتا تو دیکھو، اللہ یتوفی الانفس، اللہ روحوں کو کھینچ لیتا ہے، حین موتہا، ان نفس کی موت کے وقت۔ اب یتوفا کا معنی اگر موت دینا ہوتا تو کیا مطلب اللہ روحوں کو موت دے دیتا ہے انسان کی موت کے وقت؟ یہ مطلب ہوتا؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں جب تمہاری موت کا وقت آتا ہے میں روح کو یتوفا وصول کر لیتا ہوں۔ یہاں موت ترجمہ کسی بھی صورت میں ہوتا ہی بن ہی نہیں سکتا۔ دیکھو توفا کا لفظ نکلا ہے وفا سے، اردو میں وفا کسے کہتے ہیں؟ پورا پورا چکا دینا، اسی کو کہتے ہیں نا وفا۔ یہ جو خشک موضوعات ہوتے ہیں میں ترنم سے اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے، آرام سے، پیچیدگی میں نہ جائے۔ کہتے ہیں نا فلاں نے وفا کی ہے میرے ساتھ، کیا مطلب؟ میں نے قربانی دی تھی، اس نے اس قربانی کا پورا پورا بدلہ چکایا۔ وفا پورا پورا کسی کو کوئی چیز دے دینا، اور توفا باب تفعل میں پورا پورا وصول کر لینا۔ تو توفا کا اصل معنی عربی میں وصول کرنا ہے، موت دینا نہیں ہے۔ اگر باڈی روح کے ساتھ وصول کر لی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پورا جسم وصول کر لیا۔ اور اگر صرف روح وصول کی ہے، باڈی چھوڑ دی تو صرف روح وصول کی ہے۔ سمجھتے ہو؟ یہاں کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ اللہ یتوفی الانفس، اللہ روحوں کو کھینچ لیتا ہے، وصول کر لیتا ہے، حین موتہا، اس نفس کی موت کے وقت۔ تو موت کے وقت اگر اللہ موت دیتا، روح کو موت دیتا تو روح کو موت تھوڑی آتی ہے، پھر وصول کس چیز کو کیا ہے؟ سمجھتے ہو؟ تبھی آگے اللہ کہتے ہیں جس کو موت دینے کا ارادہ ہوتا ہے اس کی روح نہیں لوٹاتا، روک کے رکھ لیتا ہوں اپنے پاس، اور جس کو زندہ کرنا ہوتا ہے جو روح لی تھی واپس، اس کو باڈی کو واپس کر دیتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو توفا کا اصل مطلب کیا ہوا؟ وصول کر لینا۔ ہاں موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے لیکن اصل مطلب اس کا وصول کرنا۔ تو
اب میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تجھے وصول کر لوں گا. ورافعوک الیہ، اس کی صورت کیا ہوگی؟ کس طرح سے اللہ تو مجھے وصول کرے گا؟ رافعوک الیہ، یہ عطف تفسیری ہے، آگے ڈیٹیل بیان کر رہا ہے یہ. واو، رافعوک الیہ، میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، پوری باڈی سمیت تجھے اٹھاؤں گا میں اپنی طرف، اس طرح سے میں تجھے وصول کروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے غامدی صاحب نے اس آیت کے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے. سمجھتے ہو؟ تبھی میں کہتا ہوں اسلاف سے علم لوگے تو فائدے میں جاؤ گے، اس زمانے کے لوگوں سے پوچھو گے تو ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے. تو یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت واقع نہیں ہوئی ہے، اور حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو جب امت کا اجماعی عقیدہ ایک دفعہ بن گیا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے، تو اب اس سے انحراف کرنا کسی بھی دلیل کی بیس پہ جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلتے ہیں ہم. اللہ نے انسان سے ایک شکایت کی ہے، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. اللہ کہتے ہیں جب انسان کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے نا، گڑ گڑاتا ہے ہمارے سامنے. سارے نیک شریف شرفا قسم کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ثم اذا خولناہ نعمتا منا، جب مصیبت دور کر کے ہم اسے خوشیاں دے دیتے ہیں، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، ایکچولی میرے پاس ایک نالج ہے، میں نے اس کی ایک تدبیر اختیار کی ہے، اس کی وجہ سے مجھے یہ نعمت ملی. اللہ کہاں؟ اللہ کا اس میں کیا؟ میں کیوں نماز روزہ شروع کر دوں، داڑھی رکھ لوں، میں عورت ہوں تو پردہ کر لوں؟ ٹینشن تھی. ابے تو پھر اس ٹینشن میں کیوں اتنا پریشان تھا؟ یار اللہ سے دعا مانگو، یار کوئی وظیفہ بتا دو، ہے بھائی؟ بول دیتا یار یہ تو ٹینشن آئی ہے تو مجھے اللہ سے مانگنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. کیا ہوتا ہے دیکھو، بیمار ہوتے ہیں نا تو وظیفے بھی مانگ رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، جھاڑ پھونک بھی کروا رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، اور دل میں خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں یار اللہ ٹھیک کر دے تو اب میں نماز پڑھوں گا انشاءاللہ. جب ٹھیک ہو جاتا ہے، ایکچولی اصل میں ڈاکٹر صحیح نہیں تھا جس سے میں کائنڈلی پہلے علاج کر، غلط دوا دے دی تھی، اب صحیح تھی. ابھی میں نا بہت عرصے بعد اتنا لمبا بیمار ہوا ہوں رمضان میں نا، مجھے ہوتا ہے گلا خراب ہوا 2-4 دن میں ٹھیک ہے، بہت ڈاکٹر نے بتایا کہ وائرل پھیلا ہوا تھا، وہ اٹیک کیا تھا اس میں حقیقت بتاؤں مایوس سا ہونے لگا تھا کہ میں ٹھیک ہونے والا، اتنا گلا میرا پک گیا تھا نا، اتنی اینٹی بایوٹک کوئی اثر نہیں. لیکن دن کے بعد تھڑاک سے وہ سارا علامتیں، گلا تو بیٹھا ہوا ہے، وہ تو ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے نا، رمضان میں ویسے ہی گلا بیٹھا ہی. تو مجھے خیال ہوا دیکھو انسان مایوس ہو جاتا ہے. میں تو وصیتیں کرنے لگا تھا کہ بھائی اگر میں چلا گیا اسپتال میں تو یہ وغیرہ وغیرہ نا. تو ٹھیک ہونے پر آتا ہے ایسے بھول جاتا ہے اور پھر ڈاکٹروں کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. ایکچولی اصل میں میڈیسن تھوڑی چینج کی، حالانکہ میڈیسن چینج کر کے بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، بغیر چینج کے بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تھے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر کا اس میں دخل نہیں ہوتا بھائی، ڈاکٹر کی دوا اگر آپ کو لگتی ہے تو اس میں بھی کس کے ارادے کا دخل ہوتا ہے؟ اللہ کے ارادے. کتنے لوگ ہیں اچھے بھلے تھے، ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے گئے، ٹیکا لگا کے بندہ ہی مار دیا ڈاکٹر نے. پھر ڈاکٹر آرام سے کہہ دیتے ہیں ایکچولی سائیڈ افیکٹ، ایکچولی اصل میں تو وہ 100 میں 1 کو سائیڈ افیکٹ ہو جاتا ہے، اس کا ری ایکشن ہوتا ہے، تو یہ اس کا یہ انجیکشن نے ری ایکٹ کر دیا. اصل میں بھائی کچھ بھی کیا، موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. تبھی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. تو بھائی ہم ملحد نہیں ہیں، ہم مادہ پرست نہیں ہیں کہ ہر چیز اسباب کے کھاتے میں ڈال دیں. ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ پر. اسباب میں جان ڈالنا بھی اللہ کا کام، اسباب سے جان نکالنا بھی کس کا کام؟ اللہ کا کام. تو اللہ کہتے ہیں انسانوں میں بہت سے ایسے ہیں ٹینشنوں میں آتے ہیں، او ہو بھائی اللہ اللہ ہی لگا ہوا ہے. جب ٹھیک ہو گئے تو پھر یہ پہلے تو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ نے کی، اللہ تو ٹھیک کر دے، اللہ تو ٹھیک کر دے. جب ٹھیک ہو گیا تو پھر یہ نہیں کہہ رہے اللہ نے ٹھیک کیا، کہہ رہے ہیں وہ اصل میں نے دماغ اپنا استعمال کیا. تیرے بھائی کے پاس دماغ تو تجھے پتا ہے بہترین دماغ، تیرے بھائی کے پاس تجھے پتا ہے دماغ کیا ہے؟ بہترین دماغ ہے، اور پھر قابلیت بھی ہے. جیسے غربت میں جب غریب تھے تو پیسہ نہیں تھا، رو رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، پیسہ آ گیا. مائنڈ ہے یار. یہ جو لوگ غریب ہیں نا یہ اپنی نااہلی سے غریب ہیں. ان لوگوں کے پاس میرے جیسا دماغ ہوتا، میرے جیسی صلاحیت ہوتی، نوٹ چھاپنے کی مشینیں بنتے ہی. کمبختوں کو پیسہ کمانا آتا ہی نہیں ہے، پوچھتے بھی نہیں ہے، مجھ سے مشورہ بھی نہیں لیتے. اللہ نے ہمیں سیدھے راستے تک پہنچنے کے لیے بہت کم ٹائم دیا ہے. آخرت کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے تو یہ بہت ٹائم ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب آخرت میں برے لوگوں سے حساب و کتاب ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم تیرے پیغمبروں پر ایمان لائیں
اور ہم تیری فرما برداری کریں. یہ مضمون قرآن مجید میں بہت مقامات پر آیا ہے. مشرک کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے. تو گناہگار کہے گا ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں اللہ کے بارے میں بہت سخت کوتاہی میں مبتلا رہا. قرآن بیان کرتا ہے نا کہ تمہاری کیفیت کیا ہوگی اس وقت، بلکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے جب موت کے وقت تم برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی. دیکھیں، ایک تو مرتا ہوا انسان ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مرتے ہوئے انسان کو بھی کوئی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اور نہ وہ ہمیں بتا سکتا ہے. جیسے جو آدمی بستر پہ لیٹ جائے سونے کے لیے، تو ایک پوزیشن تو یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل جاگ رہا ہوتا ہے، جس میں ہم سے اس کا رابطہ ہوتا ہے. ایک پوزیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، اس کا ہم سے رشتہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے، ہم سے کوئی رابطہ اس کا نہیں ہوتا. ہم اسے ہنسنے کی بات کریں ہنسے گا نہیں، رلانے کی بات کریں روئے گا نہیں، کتنی خطرناک خبر دیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بے ہوش ہے، مگر وہ ایک الگ دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے. وہ جس دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے اس کے خواب کہا جاتا ہے، عالم خواب. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اس خواب کو. اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، برے خواب بھی ہوتے ہیں. بعض اچھے خواب ایسے ہیں آنکھ کھلتی ہے تو انسان افسوس کرتا ہے یار میں تو سمجھ رہا تھا یہ سچی مچی کا ہو رہا ہے میرے ساتھ. بعض برے خواب ہوتے ہیں انسان کی آنکھ کھلتی ہے شکر ادا کرتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ خواب تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے یہ خواب تھا. لیکن خواب میں اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے جس میں وہ بالکل ہم سے منقطع ہو چکا ہے. ایک کنڈیشن یہ ہے جس میں وہ ہم سے رابطے میں. ایک اس کے درمیان کی کنڈیشن ہوتی ہے جس کو میں پیار سے بٹوین کنڈیشن کہتا ہوں. کہتے نہیں انگلش میں اس کو بٹوین، لیکن درمیان ہے نا. دیسی انگلش ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی بھی لفظ ادھار لے کے کہیں بھی لگا. تو بالکل درمیانی کنڈیشن کیا ہوتی ہے جس میں وہ آدھا جاگ رہا ہوتا ہے اور آدھا سو رہا ہوتا ہے. کچھ یہاں کی بھی سن رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سویا نہیں ہے ابھی، لیکن تھوڑا غائب دماغ بن چکا ہوتا ہے. کچھ چیزیں اس کو وہاں کی خواب کی نظر آ رہی ہوتی ہیں. بالکل یہی کنڈیشن قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل حی ہے، مکمل زندہ ہے، جس میں وہ ہم سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے. ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی، اس میں ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اس پہ جو گزر رہی ہے وہ جانے اور اللہ جانے. جیسے حضرت عمر نے فرمایا نا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو برا آدمی ہے جب اس کی میت کو قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور اچھے آدمی اچھا کیا کہتا ہے مجھے جلدی لے کر جاؤ. یہ برزخ کی باتیں ہیں جو وہ خود دیکھ رہا ہے. لیکن ایک حالت مرنے والے کی ایسی ہے جس میں وہ آدھا عالم برزخ میں اور آدھا عالم دنیا میں. اس کنڈیشن کو سکرات موت کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ یہاں شرعی احکام چینج ہو جاتے ہیں. شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں کہ ابھی اس کا حکم کچھ اور ہے، مرنے کے بعد کچھ اور ہے. تو جب انسان مکمل حیات میں ہو تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. چاہے اس کو 100% یقین ہو جائے کہ میں نے کل مرنا ہے یا 1 گھنٹے بعد مرنا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ اس کے لیے بولے کھلا ہوا. ایک آدمی نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، کفر میں، الحاد میں، شرک میں، خدا کا انکار کرتا رہا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا. 90 سال گزار دیے اس نے. اب اسے ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کی ڈیتھ ہونے والی ہے، آپ کینسر کے مریض ہیں، آپ کا زہر یہاں تک پھیل گیا ہے، یا کوئی اور بیماری ہے جس میں زہر پھیلتا ہے، یہاں تک پھیل گیا کہ 24 گھنٹے میں کے اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. یہ بھی اب توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. دل سے کرے توبہ. یہ والی توبہ نہ ہو کہ اگر نہیں مرا تو ٹھیک ہے پرانا اسٹائل، مر گئے تو توبہ تو کی بھی ہم نے. وہ بھی پھانسی والا بھی ایسا ہی ہے. 90 سال میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی. یہ پھانسی والی مثال اور آسان ہے. اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اسے بتایا گیا کہ 6 مہینے بعد آپ کو ہینگ کر دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا.
کہ ایک شخص 90 سال کی عمر اس کی ساری زندگی قتل میں گزری، ڈکیتیوں میں گزری، ظلم میں گزری. کورٹ نے فیصلہ کیا، جو کہ نہیں کرتی عام طور پہ، لیکن کر دیا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. 6 مہینے بعد لٹکایا جائے گا. اسے لوگوں نے آ کے بتایا توبہ کر لے، گناہ سے معافی. کہہ رہے نہیں کروں گا. وہ 6 مہینے بھی اس نے گزار دی، کفر بکتا رہا، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مجھے دوبارہ رہائی ملی دوبارہ یہ کام کروں گا. یہاں تک کہ 1 ہفتہ رہ گیا، پھر اسے کسی مولانا صاحب نے کہا توبہ کر لے. کہہ رہے نہیں کروں گا. پھر 1 دن رہ گیا، پھر 1 گھنٹہ رہ گیا، پھر آخر کا 1 منٹ رہ گیا. اسے 6 مہینے پہلے بھی یقین تھا کہ مجھے قتل کیا جائے گا، لیکن توبہ نہیں کر رہی ہے اس چانس پہ کہ شاید رہائی ہو جائے. بعض لوگ زبان کے بڑے پکے ہوتے ہیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. کہتے ہیں جیسے ہم اندر سے ویسے ہی ہم باہر سے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے نا، موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھا. انہوں نے کہا نہیں، اب اگر میں پڑھوں گا لوگ کہیں گے ساری زندگی جس دین پر قائم رہے موت کے ڈر سے، تو میں نہیں پڑھوں گا کلمہ. جیسا جو میں ہوں اندر سے ویسا ہی میں کیا ہوں. ان کی ایک رائے تھی کہ میں جیسا رہا ہوں ویسا ہی رہوں گا میں. ہمارے نبی کو بہت افسوس ہوا، بہت غم ہوا. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ کو محبت ہے، ہدایت کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو ہدایت بھی دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہدایت تو جو چاہے گا اسے ملے گی، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت بلال کا نبی سے کوئی رشتہ نہیں، غلام، رنگ بھی سیاہ، قوم بھی الگ، غلام. ان کو ہدایت مل گئی، چاہت تھی ان کے دل میں، طلب تھی. تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اقرار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں موت کے وقت بھی ہم نہیں. حالانکہ موت کے وقت ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید اسلام نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا ہو، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، جس پہ ہم زندگی میں رہے اسی پہ رہیں گے. تو یہ جو 90 سالہ شخص تھا جس نے سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا، ہزاروں کو قتل کیا، خدا سے بغاوت کی، اللہ کے وجود کا انکار کیا، اس سے بڑا مجرم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اسے بتایا گیا 6 مہینے بعد تمہیں لٹکا دیا جائے گا. لوگوں نے کہا توبہ کر لے، اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ شاید میں رہا ہو گیا، 1% چانس ہے، تو میں نے تو وہ بدماشیاں دوبارہ کرنی ہے، پھر میں کس منہ سے لوگوں کے پاس جاؤں گا. لوگ کہیں گے اچھا پہلے اسلام باطل تھا اب اسلام صحیح ہو گیا. تو اس نے ڈیلے کی. اس نے کہا نہیں، یہاں تک کہ اس کو لٹکانے میں 1 منٹ باقی ہے. 1 منٹ اس کو یقین ہو گیا میری زندگی صرف کتنی دیر کی ہے، 1 منٹ کی. اب رہائی کی تمام اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں، لیکن ہے پورا زندہ. ابھی عالم برزخ کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. اب اگر یہ توبہ کر لے، بالکل پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے، اس کو جلاد لے کے جا رہا ہے لٹکانے کے لیے، یہاں تک کہ اس ٹول پہ اس کو کھڑا کر دیا. این اس وقت بھی اگر یہ توبہ کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے اس کی توبہ اللہ قبول کرے گا. لیکن اس توبہ میں شرط یہ ہے کہ یہ دل میں ارادہ ہو کہ اگر بالفرض چھوٹ گیا، میں قدرت کی طرف سے کچھ بھی ہو گیا، تو میں دوبارہ پرانی زندگی کی طرف نہیں لوٹوں گا. یہ دل کی حالت تو اللہ ہی جانتا ہے نا. یہ پکا عزم دل سے ہو اور زبان سے اقرار کرے کہ اللہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، میں تیرے وجود کا قائل، تیری توحید کا قائل، تیرے پیغمبروں کا قائل. مجھے اگر رہائی مل گئی تو میں دوبارہ اس پرانی زندگی کی طرف نہیں آؤں گا. حالانکہ رہائی ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے. قرآن سے، صحیح احادیث سے، متواتر احادیث سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس وقت 1 سیکنڈ کی توبہ اللہ اس کے تمام گناہوں کی دیوار کو گرا ڈالے گی. وجہ کیا ہے؟ اس نے ابھی تک آخرت دیکھی نہیں ہے. اللہ اس کو بخشنے کا بہانہ کیا تلاش کرے گا؟ ہو سکتا ہے فرشتے اعتراض کریں، اللہ اب تو موت کا یقین ہے، اس کو اس کی توبہ کس بات کی؟ اللہ کہیں گے موت کا تو یقین ہے، لیکن فرشتے اور آخرت اس نے اپنی آنکھوں سے غیب پر ایمان ہے، اور غیب پر ایمان اللہ قبول کرتا ہے. بہت سے لوگ اس کنڈیشن میں بھی توبہ نہیں کرتے، بلکہ زیادہ تر تو نہیں کرتے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا، کیسے سمجھ؟ کیا زیادہ تر لوگ اس کنڈیشن میں توبہ کرتے ہیں؟ بولو. نہیں کرتے. جاؤ ہسپتالوں میں کینسر کے مریضوں کو جا کے دیکھ لو، جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں. غیر مسلموں کو دیکھ لو، بسترے مرگ پہ تڑپ رہے ہوتے ہیں. جو بت پرست تھا وہ بت پرستی میں ہی مرتا ہے، پھر بھی نہیں کرتا توبہ. تو یہ بھی بہت 1% خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو عین اس وقت میں توبہ کر لیں، ورنہ توبہ ہوتی نہیں ہے. اس ٹائم پہ بھی نہیں کرتے لوگ توبہ، دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست اپنا پرانا واقعہ بیان کرتے تھے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، کہیں جوانی میں ہو گیا، اللہ نے ان کو زندگی دی، صحت دی، توبہ بھی ہو گئی الحمدللہ، نیک پرہیزگار ہیں. اگر بیان سنیں تو کائنڈلی مائنڈ نہ کریں. میرے بھائی اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک اپنی آنکھوں سے
موت کے فرشتے نظر نہ آئے اس وقت تک اللہ نے توبہ کا آپشن رکھا ہوا ہے. اور جب یہ منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, اللہ کہتے ہیں بیڑیاں رگڑتا رہے گا, کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا, توبہ کا کلمہ تیری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے جو ہوا میں تحلیل ہو کے ختم, اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سمندر کا پانی خوش نہیں کر سکتا, حدیث کا مفہوم ہے, لیکن 2 قطرے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ایک اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہوئے جو شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس جہنم کی آگ کو اللہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ایک اللہ کے خوف سے رویا ہوا آنسو, کیا زبردست مثال ہے, اتنا سا آنسو ہے لیکن اللہ جب تک زندہ ہیں آپ, اس آنسو کی اللہ کی نظر میں ایسی ویلیو ہے کہ یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے. تو بھائی خوش قسمت وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے توبہ کر. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ یار ٹھیک ہے آخری پھندے تک لٹکنے تک آخری منٹ میں بھی توبہ قبول ہوتی ہے تو ڈیلے کر لو. تو یہ دو گڑبڑے کا اندیشہ اس میں. نمبر 1, آپ کو کیا پتا کہ آپ کس وقت مریں گے, آپ کا آخری منٹ کب آئے گا, سمجھتے ہو؟ پھانسی کے مجرم کو تو پتا ہوتا ہے لٹکنے والا ہوں, ہر موت مرنے والے کو یہ پتا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ مشاہدے پر مبنی یہ حقیقت ہے جو موت کی وجہ سے توبہ کو ڈیلے کرتا ہے ایسے لوگوں میں اکثر توبہ نہیں کرتے. آپ دیکھ لو غیر مسلموں میں جوانی میں توبہ کرنے والے, اسلام قبول کرنے والے زیادہ ہیں, بڑھاپے میں اسلام قبول کرنے والے کم ہیں. حالانکہ جوانی میں غیر مسلم بننے میں عیاشی زیادہ ہے, بڑھاپے میں تو ویسے ہی عیاشی نہیں ہے نا, لیکن اس کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے. بوڑھے آدمی کو اسلام قبول کر لے, توبہ کر لے, بھائی اب تو کچھ تیری زندگی تو گزر گئی عیاشیوں میں, اب تو جائے گا جنت میں. لیکن دل ایسا سخت ہو جاتا ہے وہ نہیں کرتا. جوان آدمی وہ جلدی کر لیتا ہے, حالانکہ اس کو قربانی زیادہ دینی پڑ رہی ہے. آپ دیکھ لو دنیا میں توبہ کرنے والے جوان آپ کو زیادہ ملیں گے, بوڑھے ہیں لیکن کم ہیں. اسی طرح توبہ کرنے والوں, اسلام قبول کرنے والوں میں جوان غیر مسلم زیادہ ہیں, بوڑھے کم ہیں. قرآن کے الفاظ دیکھو, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا عجیب نقشہ کھینچا ہے. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ, انداز دیکھیں قرآن کا, بات کیا چل رہی ہے, قرآن ایک دم کیا ٹاپک لے آتا ہے. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ, ایک دن آئے گا یہ سورج بے نور ہو جائے گا. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, ستارے بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. قرآن ہولناکیاں بیان کر رہا ہے, سمندروں میں آگ لگ جائے گی, پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دی, جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سارا الٹا ہو جائے گا, یہ سارا نظام. آگے قرآن کیا کہتا ہے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا. اب آیتوں میں آپ کو بظاہر کوئی مناسبت نظر نہیں آئے گی. ادھر پہاڑ کی بات ہو رہی ہے کہ جگہ سے ہٹا دیا جائے گا, ادھر سمندر کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں آگ لگا دی جائے گی, ادھر 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کی بات. اشار و تلت, اونٹنی جو 10 ماہ کی گابن ہوتی ہے نا, عرب کے ہاں سب سے قیمتی مال ہوتا تھا کہ ابھی یہ بچہ جننے والی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کا مالک اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دے گا. ایسی وحشت, کہاں اونٹنی, کہاں پہاڑ, کہاں سورج, کہاں چاند. اور قرآن فوراً کیا کہتا ہے, جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. انسان حیران ہوتا ہے, پہاڑ کے ہٹنے کی بات, سمندروں کے جلنے کی بات, سورج اور چاند کے بے نور ہونے کی بات, اس میں زندہ بچی کا تذکرہ کیسے آ گیا, اس کا کیا آپس میں لنک ہے؟ یہ ٹاپک اللہ نے اچانک چینج کیوں کر دیا؟ یہ کیسا عجیب ٹاپک ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے سورج چاند ختم, سمندروں میں آگ لگ جائے گی, قیمتی مال لوگ بھول جائیں گے, اور زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. کوئی ٹاپک میں مناسبت ہے؟ ایک بات سمجھانے کے لیے نا, قرآن کا اصل ہدف یہ سمجھانا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ جس باپ نے اپنی معصوم بیٹی کو بیٹی ہونے کی وجہ سے دفن کیا, اللہ اس بچی کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھے گا بتا تیرا جرم کیا تھا. بچی کہے گی یہ جرم تھا کہ تو نے مجھے
بیٹی بنایا ہے، بیٹا نہیں بنایا۔ اللہ اس کے باپ کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جیسے سورج کبھی بے نور نہیں ہوتا لیکن بے نور ہو جائے گا۔ بڑے بڑے پہاڑ، دنیا میں ہر چیز اپنی جگہ سے ہلتی ہے سوائے پہاڑوں کے، وہ لاکھوں ہزاروں سال سے ایک ہی جگہ قائم رہتے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز میں آگ لگتی ہے مگر پانی میں آگ نہیں لگتی۔ تو اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں ہر ایک پہ مقدمہ چلتا ہے مگر اس پہ جس کا کوئی پیچھے پوچھنے والا ہو، جو معصوم بچی جس کے لیے اس کا باپ مقدمہ کرتا، اگر وہ باپ ہی اس کو قتل کر کے زمین میں ڈال دے، اس بچی کا پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جو خدا سورج کو بے نور کرے گا، حالانکہ سورج کبھی بے نور نہیں ہوتا، جو خدا پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا، حالانکہ پہاڑ اپنی جگہ سے کبھی بھی نہیں ہلتے، جو خدا سمندروں میں آگ لگا دے گا، حالانکہ سمندروں میں آگ نہیں لگتی، وہ خدا ایسا مقدمہ چلائے گا جس کا مقدمہ دنیا میں کبھی کسی نے اس کا تصور نہیں کیا ہوگا۔ وہ مقدمہ کیا کہ بچی کو کھڑا کر کے کہے گا کہ تیرے لیے کبھی کوئی مقدمہ کرنے والا ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ جو مقدمہ کرتا وہی تیرا قاتل ہے۔ تو آج جیسے سورج بے نور ہو رہا ہے اور سمندروں میں آگ لگ رہی ہے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل رہے ہیں، آج یہ بچی کھڑی ہو کر اپنے باپ کے خلاف مقدمہ کرے گی اور میں اس کی پکار کو سنوں گا اور اس مظلوم کا ساتھ دوں گا قیامت کے دن۔ تو اللہ ان آیتوں میں بتا رہا ہے کہ اللہ کا حساب و کتاب کا نظام کمزور نہیں ہے۔ دنیا کی عدالت سے، دنیا کے مقدموں سے بچ سکتے ہو۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ قرآن کہتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ کے کہو گے یہ کیسی رپورٹ کارڈ ہے، کیسا رزلٹ ہے کہ اس نے میری زندگی کے کسی ایک پہلو کو بھی ادھورا نہیں چھوڑا۔ ہر چیز، اگر کسی چٹان میں بیٹھ کر کوئی گناہ کیا، اندھیرے میں تنہائیوں میں دروازے بند کر کے کوئی معمولی سا جرم کیا یا کوئی نیکی کی، یہ اس کو بھی اللہ کہتے ہیں میں تمہارے سامنے حاضر کر دوں گا۔ تو بھائی اللہ کا نظام ہلکا نہیں ہے، وہ بہت مضبوط نظام ہے اس کا۔ اور اللہ نے یہ سارا نظام جو بنایا اور اللہ نے جو ہزاروں پیغمبروں کو بھیجا اور قرآن میں جہنم کی وعیدیں اور جنت کی خوشخبریاں دی، اس لیے نہیں دی کہ آپ کو یہ آپشن دیا جا رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، پڑھیں گے اچھی بات ہے، نہیں پڑھیں تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ آپ بہنوں کی وراثت دیں نہ دیں، دے دیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں دیں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ آپ اپنے باپ اور اپنی ماں سے آواز آہستہ کر کے بات کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے، لیلۃ القدر میں بخش دے گا وہ آپ کو۔ آپ کی مرضی کہ آپ یتیم کا مال جو آپ کا چھوٹا بھائی ہے، وراثت جس کی پوری بنتی ہے، آپ بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس چھوٹے کی وراثت کھا جاتے ہو، آپ کی مرضی ہے، نہیں کھاؤ گے تو ثواب ملے گا، کھا جاؤ گے تو لیلۃ القدر میں سب کی بخشش ہو جائے گی، شب برات میں ہو جائے گی بخشش، عید کے دن بخشش ہو جائے گی، رمضان میں بخشش ہو جائے گی، آپ اگر جمعے کے دن مر گئے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی، آپ اگر لیلۃ القدر میں مر گئے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ اگر اس طرح سے میرے بھائی بخششوں کا نظام ہوتا تو قرآن اتنی وعیدیں نہ سناتا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ نہ بتاتا کہ جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی کو زندہ کر کے اللہ پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ پھر قرآن یہ نہ کہتا کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہے ہیں۔ پھر قرآن یہ نہ کہتا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے عورت کی وراثت کھانا حلال نہیں ہے۔ پھر قرآن یہ نہ کہتا ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، گناہ کرو لیکن یہ دماغ میں رکھ کے عن قریب اس کا بدلہ تمہیں ملنے والا ہے، اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے، تمہارے خلاف کیس چلے گا، اس کی سزا ملے گی۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون، عن قریب، زیادہ ٹائم نہیں ہے، بہت جلدی اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے۔ آج اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا جتنا غلط مطلب لیا اور بتایا جا رہا ہے، شاید یہ چیز اللہ کے غضب کو جتنی دعوت دے اتنا کوئی اور جرم اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دے گا۔
اتنا غلط مطلب. بھائی لیلۃ القدر میں بخششیں ہوتی ہیں, گناہ پہلے چھوڑنا پڑے گا آپ کو, آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں. رمضان میں بخششیں ہوتی ہیں, لیکن ہمارے نبی نے فرمایا بہت سے روزے داروں کو رمضان میں بھوک کے سوا کچھ بھی حاصل, بولو نا بھائی, نہیں ہوتا. ایک بالش زمین جس نے کسی کی ہتھیائی, فرمایا 7 زمینوں کا طوق اللہ اس کی گردن میں ڈالے گا. نہ معاملات صحیح ہیں, پیسے دے کے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, کبھی وقت پہ واپس, بولو نا, نہیں کرے گا. یہ کیا ہے؟ یہ اس جہنم کی آگ سے غفلت. صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس آگ کو اس آگ سے زیادہ گرم بنایا ہے. صحابہ کرام کی ایسی کیفیت ہوئی, ترمذی کی حدیث ہے, اس طرح اللہ کے خوف سے رونے لگے کہ جیسے کوئی ہانڈی کھول رہی ہوتی. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دیکھو اللہ فرماتے ہیں لوگو, اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے وعدے کیے نا, مار کے ختم نہیں کروں گا, ایک دن اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب و کتاب لوں گا. اللہ بار بار یاد دلاتا ہے, اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو اللہ تجھے یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے وعدے سچے ہیں؟ جب تو نے کہہ دیا تو اللہ کو معاذ اللہ جھوٹ تو نہیں بولتا. اللہ فرماتے ہیں تمہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس اللہ کے وعدے کے بارے میں دھوکے میں ڈالیں گی, اور تمہیں وہ یہ دکھائیں گی کہ اللہ کا وعدہ سچا نہیں ہے. اللہ نے معاذ اللہ سیاسی وعدے کیے ہیں, یہ سچا وعدہ نہیں ہے. وہ کون سی چیز دھوکے میں ڈالے گی؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا. فرمائے اس دنیا کی ترقی, دنیا کی ظاہری چمک دھمک, تمہارے یہاں سے لوگ ہوں گے جو باتیں کریں گے گورا چاند پہ پہنچنے کی باتیں کر رہا ہے, اور مسلمان جنت اور جہنم کے چکر میں الجھے ہوئے ہیں. وہ لیبارٹریوں میں کیا کیا بنا رہے ہیں, مسلمان جنت جہنم سے باہر نہیں نکلتے. وہ یہ کر رہے ہیں, مسلمان جنت اور جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں دنیا کی جو زندگی ہے, جس نے کافر کو دھوکے میں دیا, یہی زندگی کس کو دھوکہ دے گی؟ یہی تمہیں دھوکہ دے گی. اس زندگی میں جب تم ترقی کی جتنی قسمیں دیکھو, چاند پہ پہنچنے کی, مریخ پہ پہنچنے کی, خلائی سیاروں سے چھلانگیں لگانے کی, اس دنیا میں ایک چیز غور کر لینا, اس کے آگے موت ہے جو اس ساری ترقی کو چند سیکنڈ اور منٹوں میں خاک میں ملا کے رکھ دے گی. یہ ایسی ترقی ہے جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر جیسی عمارت کو چند گھنٹوں میں زمین بوس کر دیتی ہے. اس لیے اس میں ترقی کرنا, مگر اس ترقی کو اصل مت سمجھنا, اور اس دنیا سے دل مت لگا کے اللہ سے غافل نہ ہو جانا. تو یہ بہت بڑا فالٹ ہے اس دنیا کے اندر, اور یہ فالٹ سمجھ میں اس وقت نہیں آتا, اس وقت تک جب تک خود اپنے اوپر بھگتتا نہیں ہے انسان. جس پر جب تک موت آتی نہیں ہے نا, اس وقت تک اس کی سمجھ میں موت, جو موت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا نا, اس وقت تک اس کی سمجھ میں موت آتی نہیں ہے, اس وقت تک نہیں آتی. وہ اٹکا رہے گا, اس کا دل پلاٹوں میں, گاڑیوں میں, بنگلوں میں, دولت میں اٹکا رہے گا. حتیٰ کہ کینسر کا مریض ہوگا نا, ڈاکٹر کہہ دیں گے 6 مہینے رہ گئے ہیں, مگر دل دنیا سے اس کا بھی نہیں نکلے گا, وہ پھر اسی میں لگا رہے گا. ایسے پیشنٹ ہم نے دیکھے ہیں, ڈاکٹر نے کہہ دیا 6 مہینے رہ گئے, 7 مہینے رہ گئے, 8 مہینے رہ گئے, لیکن ان کا خیال یہ کہ ابھی ہم اتنے آرام سے نکلنے والے نہیں ہیں یہاں سے. ان کی پہ بھی غفلت. بھائی تم تو توبہ کر لو. قرآن کے الفاظ دیکھیں, قرآن کہتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جب جہنم کی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اللہ سے کہیں گے ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اگر اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا تو یہ جو جرم کر رہے تھے نا وہی دوبارہ کرنا شروع کر دیں گے. اسی امید پہ کریں گے کہ شاید کل میں توبہ کر لوں, شاید کل میں توبہ کر لوں. راتوں کو اپنی دعاؤں میں اللہ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کا معمول بنائیں. یہ چیز آج ہماری زندگیوں سے نکل گئی. والذین آمنوا مشفقون منها. فرمایا کافر مانگتا ہے کہ کہاں ہے وہ جہنم, کہاں ہے وہ آخرت, دکھاؤ مجھے. فرمایا اور مومن اس سے خوف کرتا ہے, اس سے ڈرتا ہے, مطالبہ نہیں کرتا. تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ, میں بھر دوں گا انسانوں سے اور جنات سے جہنم کو. اللہ کے لیے یہ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ پر یہ کام مشکل نہیں ہے. یہ کیوں کہا اللہ نے کہ اللہ پہ یہ کام مشکل نہیں ہے؟ ظاہر ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا, ساری کائنات کو بنایا, اس کے لیے کیا مشکل ہے کسی کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پھینک دے. لیکن اللہ یہ لفظ اس لیے بیان کرتا ہے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ ایسا
نہیں کر سکتا. اتنے سارے انسانوں کو کیسے ڈالے گا؟ کیا اس کا دل نہیں ہے؟ کیا اس کو رحم نہیں آئے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نہیں آئے گا رحم. یہ تم خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ مجھے جتنا رحم آنا تھا مجھے آ گیا. یہ رحم ہی تو ہے. کتنی مہلت دیتا ہے وہ, بار بار توبہ کا موقع دیتا ہے. 1000 بار بھی گناہ کیا, 1000ویں بار توبہ کرو گے اسی طرح قبول کرے گا جیسے پہلی دفعہ توبہ قبول کی تھی. یہ رحم ہی تو آیا تھا. اب تم یہ چاہ رہے ہو کہ وہ اتنا رحیم بن جائے کہ آپ جو مرضی کرتے رہو وہ بخشتا رہے تمہیں. اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں, ایسا نہیں. ام نجعل المتقین کالفجار. انداز دیکھیں قرآن کا. قرآن کہہ رہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ نیک اور برے لوگوں کا انجام سیم کر دوں گا؟ دیکھو, یا تو آخرت میں جنت ہے یا جہنم, تیسری کوئی جگہ نہیں ہے انجام کے اعتبار سے. تیسری کوئی جگہ نہیں, یا تو ادھر یا, بولے نا بھائی, تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے سبھی کو بخشنا ہے تو اس کا مطلب جو بیچارے گناہوں سے بچ رہے ہیں وہ بے وقوف ہے. پھر نا یہی مطلب ہوا نا. وہ تو پاگل ہیں, وہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں, وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پناہیں مانگ رہے ہیں اللہ سے, وہ مالی معاملات میں حرام سے بچتے ہیں, ان کے دل میں میرا خوف ہے, وہ مجھے خوش کرنے کے لیے غریبوں کو کھلاتے ہیں. وہ امن ہوا قانت آناء اللیل, اللہ فرماتے ہیں بھلا وہ آدمی جو رات کو اٹھ کے مجھے پکارتا ہے, ساجدا وقائما, کبھی سجدے میں کبھی قیام میں, یحذر الآخرہ, آخرت سے ڈرتا ہے وہ, ویرجو رحمت ربی, رب سے امیدیں بھی لگا کے بیٹھا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے. یعنی خالی امیدوں پہ نہیں چل رہا, خوف بھی ہے. تو بھلا اس کو, اور جو ساری رات سوتا رہتا ہے, جو ساری رات ڈرامے فلمیں دیکھتا رہتا ہے, جو ساری رات اسنوکر کلب پہ بیٹھا رہتا ہے, جو ساری رات باپ اور ماں کو ستاتا ہے, جو ساری رات گناہوں میں زنا میں وقت گزارتا ہے, تو تم کیا سمجھتے ہو دونوں کو میں ایک جیسا کر دوں گا؟ ہے بھائی, دونوں کا انجام اس کو بخش دوں گا, چل بھائی چھوڑ, بس بخشش ہو گئی, کوئی میں بہت غفور ہوں, بہت بڑا ہوں. لیلۃ القدر کو دونوں جاگ لیے تھے تو اب دونوں ایک جیسے ہو گئے. بہت مشکل ہے بات سمجھا, بہت مشکل. لیلۃ القدر میں چونکہ دونوں جاگ لیے تھے اب دونوں کیا ہو گئے ہیں بھائی, سیم. تو اللہ کہتے ہیں ام نجعل, بھلا ہم ایسا کریں گے, ہمیں تم نے یہ سمجھا ہوا ہے ایسی بے انصافی, ایسی دھاندلی تو دنیا میں کوئی کرپٹ ترین حاکم نہیں کرتا. عدل و انصاف کا بادشاہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جن گناہوں کی طرف ہم جا رہے ہیں اور بغیر کسی بریک کے چلتے چلے جا رہے ہیں, برداشت بالکل ختم. قرآن نیک لوگوں کی صفت بیان کرتا ہے, الکاظمین الغیظ, غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. باپ کے سامنے غصہ نہیں, ماں کے سامنے نہیں, اپنے بڑوں کے سامنے نہیں. آج چھوٹوں پہ برداشت کر لیتا ہے, طاقتور ہے, اور بڑے پہ برداشت نہیں کرتا. میں کہتا ہوں جتنی باس کی برداشت کرتے ہو اس کا 10واں حصہ اگر باپ کی برداشت کر لو تو شاید بخشش ہو جائے. وہ باس تمہارا کچھ نہیں لگتا, وہ صرف پیسے دیتا ہے تمہیں, پیسوں کے لیے رکھا ہوا ہے. جس دن تم نے, دیکھو سعودی عرب سے 20-20 سال لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں, جاب لیس ہو کے یہاں نظر آتے ہیں. میں پوچھتا ہوں یار آپ تو 20 سال سے ایک سیٹ کے پاس ملازمت کر رہے تھے, اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار وہ مجھے گردوں کا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا, فوراً کمپنی نے نکال دیا. کہتا ہوں یار 20 سال آپ نے جس کمپنی سے وفا کی ہے, گردوں کے تھوڑے سے مسئلے پہ اس کمپنی نے آپ کو نکال دیا, تو آپ کو ٹینشن نہیں. کہہ رہے ٹینشن کس بات کی بھائی, وہ مجھے ملازمت کے لیے رکھا تھا, اب میں ہارڈ ورکنگ کر نہیں سکتا تو انہوں نے نکال دیا. بالکل صحیح کیا. باس نے مجھے کہا کہ ریزائن دے دیں آپ, میں نے دے دیا ریزائن. جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے رکھا ہوا ہے, جہاں آپ کو کوئی بیماری ہوئی فوراً آنکھیں انہوں نے پھیر لی, ان کے ساتھ تو ایسی وفا ہے یار. 20 سال میں کبھی باس سے ایک دفعہ بھی پھڈے کی نوبت, بولو نا, 20 سال میں ایک دفعہ بھی باس سے پھڈے کی نوبت نہیں آئی. اور جو باپ آپ چاہے لنگڑے ہو, لولے ہو, اندھے ہو, کانے ہو, بہرے ہو, فالج زدہ ہو, وہ باپ آپ کو کبھی گھر سے کبھی نہیں نکالے گا گھر سے. اس باپ اگر وہ تیز آواز سے بات کرتا ہے, وہ سختی کرتا ہے, تو آپ کا میٹر گھوم جاتا ہے. دنیا کو بے وقوف بنانا آسان, لیکن جس خدا نے پیدا کیا وہ ہماری ان حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہے, لکھ رہا ہے. وہ قرآن کہتا ہے ایسا انتظام کر رہا ہوں کہ فرشتے بٹھا دیے, ان کی فائلیں تیار کرو, ایک ایک لفظ لکھو ان کا. جو قریبی رشتہ ہے اس کا حق اتنا زیادہ, لیکن جب سے دنیا میں کفر کی حکومت ہے, جتنا قریبی ہے اس کا رشتہ اتنا ہی کم.